بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں لیگل ڈسکشنز اور میں ہوں ایڈوکیٹ نعیم ترین۔ کسی بھی معاشرے اور قوم کی قانونی اخلاقی حالت جو ہوتی ہے، اسے دیکھنے کے لیے، اسے پرکھنے کے لیے اور اسے جانچنے کے لیے کہ وہ کس معیار پہ کھڑی ہے، اس کی کیا حالت ہے، وہ کس سٹیج پہ پہنچ چکی ہے، سب سے زیادہ جو جگہ آپ کو مناسب نظر آئے گی وہ آپ کو آپ کے روڈ، آپ کی سڑکیں دکھائی دیں گی، جہاں جس طرح ٹریفک لاز کو وائلیٹ کیا جاتا ہے اور جس طرح ٹریفک قوانین کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں اور پھر اتنے تکبر کے ساتھ اور اتنی عیاشی کے ساتھ اور اتنی خوشی کے ساتھ اڑائی جاتی ہیں کہ وائلیشن کرنے والا شہری یہ بھی نہیں سوچتا کہ میں ایک روڈ پہ سفر کر رہا ہوں، ایک سڑک پہ سفر کر رہا ہوں، اور ایک سڑک پہ جب میں سفر کر رہا ہوتا ہوں، میں گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوتا ہوں، میں بائک ڈرائیو کر رہا ہوتا ہوں، یا میں کسی بھی سواری پہ سفر کر رہا ہوتا ہوں، تو صرف میں ہی سفر کر نہیں رہا ہوتا، اس پہ صرف میری گاڑی اس روڈ پہ رواں دواں نہیں ہوتی، بلکہ کئی دوسرے معاشروں سے تعلق رکھنے والے، کئی دوسرے کنٹریز سے تعلق رکھنے والے شہری بھی اسی سڑک پہ سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت سارے مکاتب فکر کے لوگ اسی روڈ پہ اپنی گاڑی میں موجود ہوتے ہیں۔ ہر انسان آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ہر انسان آپ کو پرکھ رہا ہوتا ہے، ہر انسان آپ کو ایگزامن کر رہا ہوتا ہے، اور وہ دیکھتے ہوئے یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ ہماری معاشرتی قانونی حالت یا ہمارے قانونی اخلاقیات جو قانون کی فرما برداری سے، قانون کی تابعداری سے تعلق رکھتی ہیں، ان کی کیا حالت ہے، وہ کس حد تک وائلیٹ ہو چکی ہیں، ان کا حلیہ کس حد تک بگڑ چکا ہے اور کتنی جان اس میں باقی ہے۔ لہٰذا جب بھی آپ اپنی گاڑی میں سفر کر رہے ہوتے ہیں اور اس ڈرائیونگ کے دوران آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ بھیڑ اور رش کے دوران آپ کو سائرن کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، آپ کو ہارن کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، اور عجیب و غریب قسم کے ہارن اور عجیب و غریب قسم کے سائرن اور ہیوٹر آپ کی سماعتوں سے ان کی آوازیں ٹکراتی ہیں۔ کبھی کبھی تو انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جس سڑک پہ میں نکلا ہوں، جس روڈ پہ میں سفر کر رہا ہوں، یہاں میرے پیچھے آنے والی ہر گاڑی ایمبولینس ہے، میرے پیچھے سفر کرنے والی ہر کار، ہر سوزوکی، ہر ٹریلا، ہر بس اور ہر ٹرک جو ہے وہ کوئی سرکاری گاڑی ہے، اس کے اوپر ہوٹر لگا ہوا ہے۔ ہر سوزوکی جو ہے وہ سرکاری موبائل بن چکی ہے، پولیس کی گاڑی ہے۔ ہر گاڑی جو ہے اس میں مریض پڑا ہوا ہے اور وہ آپ سے راستہ مانگتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ ہر موٹر سائیکل جو ہے وہ F-16 بن چکا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے ہوا میں اڑنے کی آزادی دی جائے، اور میں جوں میں ایکسیلیٹر پہ ہاتھ رکھتا چلا جاؤں یا پاؤں رکھتا چلا جاؤں، کوئی گاڑی والا اگر ہے تو راستے کھلتے چلے جائیں، گاڑیاں ہٹتی چلی جائیں، اور میرے سامنے کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی مجھے روکنے والا نہ ہو، کوئی سگنل مجھے نہ روک سکے، کوئی ٹریفک کا وارڈن مجھے نہ روک سکے، کوئی پولیس آفیشل میری گاڑی کو روک نہ سکے، کوئی مجھے تانا نہ دے سکے کہ تمہاری سپیڈ بہت زیادہ ہے، تم ٹریفک کے فلاں لاء کو وائلیٹ کر رہے ہو، تم ٹریفک کے قوانین کی، ٹریفک کی اخلاقی اصولوں کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ تو اکثر آپ کو یہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ لہٰذا ایسی صورتحال میں آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ ٹریفک لاز کی وائلیشن کرنے میں کس حد تک چلا گیا ہے، اور یہاں پہ خاص طور پر ہم انفرادی طور پر انڈیویجولی ہم کس حد تک اتنے سخت ہو چکے ہیں اور کس حد تک ہم اتنے انا پرست ہو چکے ہیں کہ ہم کسی بھی ٹریفک لاء کو اس کو اوبے کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے اس گاڑی کو کراس نہ کیا، اگر میں نے اس گاڑی کے قریب جا کے ایک زوردار ہارن نہ بجایا یا اسے میں نے بار بار ڈاج دینے کی کوشش نہ کی،
تو شاید میری انا پہ کوئی حرف آئے گا، میری رسپیکٹ پہ کوئی حرف آئے گا، اور اس طرح ہم ٹریفک لاز کی وائلیشن کرتے ہیں۔ ہم باقی بھی زندگی کے تمام پہلوؤں کو اگر دیکھا جائے تو ہم قانون کی خلاف ورزی کرنے کو ثواب دارین سمجھتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ملک کے کسی بھی قانون کی خلاف ورزی کسی طور بھی ثواب نہیں ہوتی، وہ شرعاً گناہ بھی ہوتی ہے، وہ اخلاقاً ایک بد اخلاقی بھی ہوتی ہے، اور وہ قانوناً ایک جرم ہوتا ہے جس کی باقاعدہ سزا ہوتی ہے۔ لیکن آج ہم صرف ٹریفک لاز کے ایک پہلو پہ جو گاڑیوں سے متعلق ہے اس پہ ہم بات کریں گے کہ اکثر آپ نے، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ روڈ پہ سفر کرتے ہیں، آپ آج بھی اپنی گاڑی پہ ذرا باہر نکل کے دیکھ لیجئے، اپنے بائک پہ ذرا باہر نکل کے دیکھ لیجئے، اپنی کار پہ ذرا باہر نکل کے دیکھ لیجئے کہ آپ کو عجیب و غریب قسم کی آوازیں سننے کو ملیں گی۔ اگر ان عجیب و غریب قسم کے ہوٹرز کو، عجیب و غریب قسم کے ہارنز کو، عجیب و غریب قسم کی ان آوازوں کو جو ہم نے گاڑیوں میں لگا رکھی ہوتی ہیں اور ہم دوسروں کو ڈسٹرب کرنے کے لیے یا راستہ مانگنے کے لیے یا انہیں کراس کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، اگر ان ساری آوازوں کو اگر کسی طرح کسی ٹیکنالوجی میں اگر آپ ان کو جمع کر لیں اور ایک جگہ جمع کر کے اگر آپ ان کو سنیں، تو اگر ان کی آڈیو سنیں تو آپ شاید آپ کی سماعتیں اس قابل نہیں رہیں گی کہ آپ ان کو سن سکیں، اور اگر آپ ویڈیو کے ساتھ ان کو سنیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک زندہ لاشوں کی بھیڑ ہے جو کسی کی نہیں سنتی، جس کے دل و دماغ میں کسی کی کوئی بات پڑتی نہیں ہے، جو کسی قانون کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، جو دوسروں کے سکون کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ہر وقت موقع کی تلاش میں ہے، جو دوسروں کو ڈسٹرب کرنا خوشی محسوس کرتی ہے، اپنا حق محسوس کرتی ہے اور سمجھتی ہے۔ اور آپ اس ویڈیو کو اگر اس ساؤنڈ کے ساتھ، ان عجیب و غریب آوازوں کے ساتھ اس ویڈیو کو بھی دیکھیں تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ ایک لاکھوں کروڑوں انسان اس وقت ایک روڈ پہ سفر کر رہے ہیں، اور ہر بندہ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش میں ہے، اور ہر بندہ عجیب و غریب قسم کے ہارن استعمال کر کے، عجیب و غریب قسم کے سگنلز دے کے، اور عجیب و غریب قسم کی نمبر پلیٹیں لگائے ہوئے اور سٹکر لگائے ہوئے ایک عجیب تماشے کا حصہ بنا ہوا ہے، اور ایک ڈرامے کا ایک رول ہے جو وہ بھی پلے کر رہا ہے، اور وہ یہ نہیں جانتا کہ یہ ڈرامہ وہ صرف دوسرے کے ساتھ نہیں لگا رہا، وہ یہ ڈرامہ حقیقت میں اپنے ساتھ لگا رہا ہے، اپنے معاشرے کے ساتھ لگا رہا ہے، اپنی شخصیت کے ساتھ لگا رہا ہے، اور اس روڈ پہ مختلف لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں، کوئی فارن کنٹری کا کوئی سٹیزن بھی سفر کر رہا ہوتا ہے، آپ کے اپنے ملک کے اندر کے لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے معاشرے کی ایک اجتماعی حالت ہے جہاں اکثریت آپ کو اسی بھیڑ کے اندر ایک کشمکش کی صورت میں آپ کو چلتی پھرتی دکھائی دے رہی ہوگی، اور آپ سمجھنے سے قاصر ہوں گے کہ یہ کوئی انسانی معاشرہ ہے، اور یہ کوئی ایسا خطہ ہے جہاں پہ گاڑی چلانے کے لیے، ڈرائیونگ کرنے کے لیے کوئی اصول موجود ہیں، اور یہ ہوتی ہے تہذیب یافتہ قوم جو ایک دوسرے کو زچ کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو تنگ کرنے کے لیے اپنے ٹریفک لاز کو بھی غلط استعمال کرتے ہیں اور ان کی نافرمانی کرتے ہیں اور ان کی وائلیشن کرتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اکثر سمپل سٹیزن جو ہے، جو کوئی سرکاری ملازم نہیں ہے، جس کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، جس کے پاس کوئی منصب نہیں ہے، اس نے بھی اگر موٹر سائیکل رکھا ہوا ہے تو اس کے پیچھے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا عجیب و غریب قسم کی نمبر پلیٹ لگا رکھی ہوتی ہے، اس پہ عجیب و غریب قسم کے نقش و نگار بنے ہوئے ہوتے ہیں، عجیب و غریب قسم کی لوگوں کی تصویریں بنی ہوئی ہوتی ہیں، وہ کمپیوٹرائزڈ آفیشیل نمبر پلیٹ نہیں ہوتی۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ موٹر سائیکل ہے تو اس کے اوپر جہاں نمبر پلیٹ عجیب و غریب قسم کی ہوتی ہے وہاں اس نے ہوٹر بھی لگایا ہوا ہوتا ہے، اور وہ اکثر ہوٹر آپ کے قریب آ کے جب آپ کراس آپ کو وہ کرتا ہے، آپ کی گاڑی کو بائی پاس کر رہا ہوتا ہے، تو اس وقت وہ اس کا استعمال کرتا ہے
اور اکثر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ استعمال جب آپ کے قریب سے گزرتے ہوئے کرتا ہے تو وہ ایک دھماکے سے کم نہیں ہوتا، وہ ایک عجیب و غریب قسم کا اس کا ایکٹ ہوتا ہے، ایک عجیب و غریب قسم کا اس کی ساؤنڈ ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک عام سٹیزن کے پاس اگر کوئی کار ہے، کوئی گاڑی ہے، چاہے وہ کسی نیچر کی ہے، وہ کوئی سمپل کار ہے، وہ کوئی جی ایل آئی ہے، ایکس ایل آئی ہے، مرسڈیز ہے، کوئی ڈبل کیبن ہے، یا کوئی ایک عام مہران کار ہے، کوئی بھی چیز ہے، تو اس نے اس کی جو ہارن کی آواز ہوتی ہے وہ ایسی لگائی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ اگر پیچھے اگر 1 کلومیٹر دور سے بھی آ رہا ہے اور وہ اپنے ہارن کو یوز کر رہا ہے تو آپ پہلے سے ہی کنفیوز ہو جاتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ایمبولینس آ رہی ہوتی ہے، کیونکہ اس نے ایمبولینس والی آواز لگا رہی ہوتی ہے، لگی ہوئی ہوتی ہے اس کے پاس، اور اس نے ایک ہوٹر لگا رکھا ہوتا ہے اپنی گاڑی میں، اور جب تک وہ آپ کے پاس نہیں پہنچتا پہلے تو آپ اکثر راستہ چھوڑنے کے لیے اپنی گاڑی کو سائٹ پہ لگا دیتے ہیں، لیکن جب وہ آپ کو کراس کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو کوئی سوزوکی والا تھا، یہ تو کوئی ڈاٹسن والا تھا، یہ تو کوئی عام سمپل سٹیزن تھا، یہ کوئی ایمبولینس نہیں تھی۔ اسی طرح آپ اکثر یہ فیل کرتے ہیں کہ ایک شور و غوغا مچا ہوا ہوتا ہے آپ کی گاڑی کے پیچھے، آپ سفر کر رہے ہیں اور رش میں پیچھے بھی آپ کے 10-15 گاڑیاں آپ کے پیچھے بھی آ رہی ہیں، اور ان 10-15 گاڑیوں کے پیچھے کوئی آواز آ رہی ہوتی ہے جیسے کوئی پروٹوکول کی گاڑی آ رہی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی ایم این اے، کوئی ایم پی اے، کوئی چیف منسٹر یا کوئی آفیشیل گاڑی آ رہی ہے، کوئی پولیس کی گاڑی آ رہی ہے۔ تو جب وہ قریب پہنچتی ہے، آپ کو بائی پاس کرتی ہے یا آپ کو کراس کرتی ہے، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی کوئی سوزوکی ہے، کوئی عام موٹر ہے، کوئی عام کار ہے، اور اس نے یہ ایسا ہوٹر لگا رکھا ہے جو ایک پولیس کی گاڑی پہ ہوتا ہے، یا اس نے ایک ایسا ہوٹر لگا رکھا ہے جو ایک ایمبولینس کو اتھورائز ہوتا ہے، جو کسی پروٹوکول کی گاڑی کو اتھارٹی ہوتی ہے، لیکن اس نے بھی لگا رکھا ہوتا ہے۔ یا اکثر آپ نے نمبر پلیٹوں پہ دیکھا ہوگا تو اس کے پیچھے کوئی عجیب و غریب قسم کا سنٹینس لکھا ہوا ہوتا ہے، جو لا اسے اتھورائز نہیں کرتا، جو قانون اسے اجازت نہیں دیتا۔ آپ اپنی گاڑی کے شیشے پر صرف وہ سٹیکر، صرف وہ نوٹیفیکیشن یا ایسا کوئی سٹیکر لگانے کے حقدار ضرور ہیں جو آپ کو لا اتھارٹی دیتا ہے، جو آپ کو لا پرمٹ کرتا ہے، جو آپ کو لا اتھورائز کرتا ہے۔ جس طرح ڈاکٹر اگر کوئی ہے تو اس کی گاڑی کے شیشے پہ ڈاکٹر کا سٹیکر آپ نے لگا ہوا دیکھا ہوگا، کوئی لائر ہے تو اس کے اوپر بار ایسوسیشن کا لائر کا سٹیکر لگا ہوا ہوگا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو لا آپ کو اتھورائز کرتا ہے، جس کی قانون آپ کو اجازت دیتا ہے، لیکن ایک سمپل بندے کو جو سرکاری عہدہ نہیں رکھتا، جو کوئی سرکاری آفیشیل نہیں ہے، اسے ہرگز قانون یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنی گاڑی پر ایمبولینس کا ہوٹر لگائے، یا اس طرح کا کوئی سگنل لگائے، یا کوئی اپنی گاڑی پہ کوئی ایسی لائٹ آویزاں کر دے جو پولیس کی گاڑی کو اتھورائز ہوتی ہے، یا اپنی گاڑی پہ کوئی ایسا ہارن لگا لے جو پولیس کی گاڑی کو اتھورائز ہے، یا جو کسی پروٹوکول کی گاڑی کو اتھارٹی دی گئی ہے، اس کو اجازت دی گئی ہے، یا جو ایسا ہارن لگا دے جو ایک ایمبولینس والا ہارن ہوتا ہے۔ تو کسی سمپل سٹیزنز کو، کسی کامن سٹیزن کو یہ اجازت نہیں دیتا قانون کہ وہ اپنی گاڑی پر، اپنے موٹر سائیکل پر، اپنی موٹر پر، اپنی کار پر، اپنی سوزوکی پر، اپنے بائک پر، اپنے ٹرک پر، اپنے ٹریلے پر، یا اپنی کسی بھی پرائیویٹ گاڑی پر وہ پولیس والا ہوٹر یوز کرے، یا ایمبولینس والا ہوٹر یوز کرے، یا پروٹوکول والا ہوٹر یوز کرے۔ قانون ایسے عمل کو، ایسے ایکٹ کو، آپ کے ایسے فعل کو قانوناً جرم قرار دیتا ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ سزا رکھتا ہے، اور موٹر وہیکل آرڈیننس کے تحت اس کی سیکشن 112 سب کلاز ای کے تحت اس کی باقاعدہ سزا رکھتا ہے، اس کو جرم قرار دیتا ہے، خلاف قانون قرار دیتا ہے، قانون کی خلاف ورزی قرار دیتا ہے، اور اگر آپ ایسا عمل کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں، ٹریفک پولیس آپ کو روک لیتی ہے، یا کوئی قانون نافذ کرنے والا ادارہ آپ کو روک لیتا ہے،
جس کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ آپ کو روکے اور آپ کو چیک کرے اور آپ کو پوچھ گچھ کرنے کا مجاز ہو، تو وہ آپ پہ اس سیکشن کے ذریعے وہ کیس آپ پہ رجسٹرڈ کروا سکتا ہے، اور اس کی سزا 6 ماہ قید اور 1000 روپے جرمانے تک یا دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ لہٰذا کسی انسان کو، کسی شہری کو یہ اجازت قانون نہیں دیتا کہ وہ دوسروں کا سکون تباہ کرنے کے لیے یا دوسروں پہ دوران ڈرائیونگ اس قسم کا ایکٹ کرنے کے لیے کسی ایسے ہوٹر کا استعمال کرے یا کسی ایسے ہارن کا استعمال کرے یا کسی ایسے ساؤنڈ کا استعمال کرے یا کسی ایسی آواز کا استعمال کرے جو سرکاری گاڑی کو اجازت ہے، جو کسی پروٹوکول کی گاڑی کو اجازت ہے، جو کسی ایمبولینس کی گاڑی کو اجازت ہے۔ لہٰذا یہ آپ جو اکثر اپنے روڈ پہ سفر کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ہر شخص کو آپ روزانہ یہ تجربہ کرتے ہوں گے، روزانہ ایکسپیرینس سے گزرتے ہوں گے کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میری گاڑی پولیس کی گاڑی بن جائے، میری گاڑی پروٹوکول کی گاڑی بن جائے اور میری گاڑی ایمبولینس کی گاڑی بن جائے، تاکہ جب بھی میں ہوٹر بجاؤں، جب بھی میں سگنل دوں اور جب بھی میں یہ ایسی لائٹس کو جو کسی پولیس کی گاڑی کو اتھورائز ہوتی ہیں یا ایمبولینس کی گاڑی کو یا کسی پروٹوکول کی گاڑی کو اتھورائز ہوتی ہیں، میں اپنی پرائیویٹ گاڑی پہ اگر ان کو آویزاں کر کے ان کو آن کروں تو ساری ٹریفک ہٹتی چلی جائے، بھیڑ چھٹتی چلی جائے اور مجھے راستہ ملے۔ لیکن یہ قانون یہ کہتا ہے کہ آپ کا یہ عمل، آپ کا یہ ایکٹ میری نگاہ میں ایک سنگین جرم ہے، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ لہٰذا یہ ایک انفارمیشن ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے، کیونکہ یہ اکثر دیکھنے میں آتا ہے اور ہر دوسرا انسان کو یہ شوق ہوتا ہے کہ میں اپنی نمبر پلیٹ پہ کوئی ایسی چیز لگا دوں، اپنی گاڑی کے شیشے پہ کوئی ایسی چیز لگا دوں، یا میں اپنا ہارن کوئی ایسا ساؤنڈ سیٹ کر دوں جو سامنے والی گاڑی مجھے آسانی سے راستہ دے اور میرا ایک روپ پڑے اور میں کسی طرح ان کو ڈومینیٹ کرتا ہوا، ٹریفک لاز کی وائلیشن کرتا ہوا آگے نکل جاؤں، اور میں کوئی ایسا ہوٹر استعمال کروں یا میں کوئی ایسا ساؤنڈ یا ہارن استعمال کروں جو پولیس کی گاڑی والا ہو یا کوئی پروٹوکول کی گاڑی والا ہو یا کوئی ایمبولینس کی ہوٹر سے ملتا جلتا ہو، تو ایسا ساؤنڈ، ایسا ہارن اور ایسی آواز آپ اپنی گاڑی میں استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ قانوناً جرم ہے اور یہ موٹر وہیکل آرڈیننس کی سیکشن 112 سب کلاز ای کے تحت یہ اوفینس ہے۔ اس کی سزا 6 ماہ قید اور 1000 روپے جرمانہ ہے۔ لہٰذا اس پہ ہمیں خیال کرنا چاہیے اور ٹریفک لاز کو اوبے کرنا چاہیے۔ یہی ایک تہذیب یافتہ انسان کی علامت ہے اور یہی ایک تہذیب یافتہ معاشرے کی علامت ہے، اور ٹریفک لاز کو اوبے کر کے ہی ہم ایک ایسی تصویر معاشرے میں اپنی پیش کر سکتے ہیں، ایک ایسا میسج کنوے کر سکتے ہیں کہ ہم ایک تہذیب یافتہ قوم ہیں اور قانون کی عملداری کرنے والے لوگ ہیں اور قانون کی عملداری کرنے والے شہری ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کسی اور ایسے ایشو کو لے کے قانون کی نگاہ میں اسے ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔